بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بیان چل رہا تھا ایمان کے تعلق سے، ایمان عمل میں داخل ہے، اور آج کا بیان ہے ایمان کی کمی زیادتی کے بارے میں۔ کیا ایمان کم زیادہ ہوتا ہے یا ایک بار ایمان لے آئے تو ایمان پورا مکمل ثابت رہتا ہے؟ اس تعلق سے یہ بیان ہے۔ امام صاحب نے یہاں باب قائم کیا، باب الدلیل علی زیادت الایمان ونقصانه۔ باب ہے اس بات کی دلیل کے بارے میں کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے، ایمان کی زیادتی اور ایمان کے نقص، ایمان کی کمی پر دلیل کا باب۔ اس باب میں مؤلف نے متعدد روایتیں ذکر کی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ ایک شخص کے عمل کی وجہ سے، اچھے نیک اعمال کی وجہ سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اگر اعمال میں کمی ہوتی ہے تو ایمان میں کمی ہوتی ہے، یا اگر وہ برے عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے نیک اعمال، اس کا ایمان متاثر ہوتا ہے اور اس کے ایمان میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ پڑھتے ہیں پہلے حدیث۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الحاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن. قالت وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إهداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي۔ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأیت من ناقصات عقل، میں نے نہیں دیکھا ناقصات عقل کو اور ناقصات دین کو، ولا دین یعنی ولا ناقصات دین، اغلب لذی لب، لب من عقل، ذی لب یعنی عقل والے، مراد ہے مرد، ناقصات عقل عورتیں اور عقل والے یعنی مرد، اغلبہ یعنی غالب آ جانے والی ہے، یعنی ناقص عقل ہونے کے باوجود، ناقص دین ہونے کے باوجود مردوں پر، عقل مندوں پر غالب آ جاتی ہیں عورتیں۔ میں نے ایسا کسی اور کو نہیں دیکھا، میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا کہ ناقص عقل ہونے کے باوجود، ناقص دین ہونے کے باوجود عقل والوں پر غالب آ جاتی، عقل والوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ یعنی عورتوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ عورتیں اپنی ناقص عقل کے باوجود، ناقص دین کے باوجود، وہ اپنے شوہروں پر، مردوں پر غالب آ جاتی ہیں، ان سے بحث و مباحثہ کرتی ہیں، ان سے اپنی باتیں منوا لیتی ہیں۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں سے کہی تو ایک عورت نے کہا، قالت، ایک عورت نے کہا، مخاطب جو تھی وہاں پر مخاطبین میں سے، وما نقصان العقل والدین، اللہ کے رسول، نقصان عقل اور نقصان دین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اما نقصان العقل فشہادۃ امرأتین، رہا عقل کا نقصان، عقل کی کمی، تو وہ یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی، شہادت رجل، ایک آدمی کی گواہی کے برابر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں اس کا بیان موجود ہے۔ آیت کریمہ کچھ اس طرح سے، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔ اس آیت میں اس چیز کا بیان ہے کہ اگر ایک آدمی نہیں ہے تو اس کی جگہ پر دو عورتیں گواہی دیں گی، تو مطلب ناقص عقل ہیں، اسی لیے تو دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ وَأَمَّا نُقْصَانُ الدِّينِ، اور رہا نقصان دین، دین میں نقص، دین میں کمی، تو وہ یہ ہے کہ فَإِنَّ إِحْدَاكُنَّ، کہ یقیناً تم میں سے کوئی عورت، تفطر رمضان، رمضان میں افطار کرتی ہے، یعنی رمضان کا روزہ نہیں رکھتی ہے اپنی ماہواری کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے۔ اگر رمضان میں حیض آ جاتا ہے
ماہواری ہو جاتی ہے تو رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتی ہے جن دنوں میں حیض رہتا ہے، یا اگر نفاس اس ولادت اگر بچے کی ہو جاتی ہے ان دنوں میں رمضان کے مہینے میں تو رمضان کے روزوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو دین میں کچھ کمی ہوئی نا نیک اعمال میں۔ وَتُقِيمُ أَيَّامًا لَا تُصَلِّي، اور کچھ دن وہ بغیر نماز کے رہتی ہے، نماز نہیں رکھتی، نماز نہیں ادا کر پاتی ہے، نماز نہیں قائم کر پاتی ہے ایام نفاس میں، ایام حیض میں، تو یہ اس کی وجہ سے نیک اعمال میں کمی ہوئی۔ تو نیک اعمال میں کمی ہوئی تو گویا ایمان میں کمی ہوئی۔ تو اس طرح سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ حدیث یہاں ذکر کر کے استدلال کیا اس بات پر کہ یہ سب نیک اعمال ہیں، رمضان کے روزے رکھنا، نماز ادا کرنا، یہ اگر عورت ان کو نہیں کر پا رہی ہے کسی وجہ سے تو اس کی وجہ سے اس کے دین میں کمی ہوئی۔ دین میں کمی ہوئی تو مطلب اس کے ایمان میں کمی ہوئی، اس لیے کہ عمل ایمان کا حصہ ہے، عمل بھی ایمان میں داخل ہیں۔ تو اس طرح سے باب کی مناسبت حدیث سے یہ ہے کہ یہ سارے اعمال ہیں جو عورت جس کی وجہ سے اس کے دین میں کمی ہوتی ہے، یعنی اس کے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اسی لیے تو ناقص دین انہیں کہا گیا ہے۔ دین میں کمی ہوئی مطلب ایمان میں کمی ہوئی، اس لیے کہ یہ سب اعمال ہیں اور اعمال ایمان کے حصے ہیں، اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ اگلی حدیث ہے قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا محمد بن سلیمان الانباری وعثمان بن ابی شیبہ المعنى قال، دونوں نے بالمعنی، دونوں سے روایت بالمعنی ہے۔ امام صاحب نے اپنے دو استاد سے حدیث روایت کی، محمد بن سلیمان اور عثمان بن ابی شیبہ سے۔ قال، یہ دونوں کہتے ہیں کہ حدثنا وکیع عن سفیان عن سماک عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ فرمایا، یعنی مدینہ میں جب قبلہ تحویل ہو گیا، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ 16-17 مہینے کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا نماز کا، قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا، قالوا یا رسول اللہ، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، کیف الذین ماتوا وهم یصلون الی بیت المقدس، ان لوگوں کا کیا ہوگا، کیسے ان لوگوں کے اعمال کا حشر ہوگا جو لوگ وفات پا چکے ہیں اس حال میں کہ وہ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف۔ تو جن لوگوں کی اس فترے میں، اس مرحلے میں جن کی وفات ہو گئی ہے اس حال میں کہ وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، انہیں خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو اس لیے اللہ کے نبی ان لوگوں کی نمازوں کو کیا ہوگا، ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو جائیں گی۔ فانزل اللہ تعالی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا، تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز جو ایک نیک عمل ہے، نماز جس کو اعضاء و جوارح کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے، دل کے ساتھ میں، زبان کے ساتھ میں، اعضاء و جوارح کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے، اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ عمل ایمان میں داخل ہے، تو عمل ایمان میں داخل ہے تو باب سے اس کا کیا تعلق ہے؟ باب ہے زیادت ایمان اور نقصان سے متعلق ہے، ایمان کے نقصان، ایمان کی کمی زیادتی سے متعلق باب ہے، تو باب کا ایمان اس سے کیا تعلق ہے؟ باب کا حدیث سے تعلق یہ کہ اعمال جب ایمان میں داخل ہیں تو نماز بھی ایک مجموعے کا نام ہے، تو نماز میں کمی زیادتی ہوتی ہے، انسان کے اعمال، نماز عمل ہے اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے عمل میں بھی کمی زیادتی ہوتی ہے۔ لیکن باب کی جو مناسبت ہے وہ اس طرح سے بنتی ہے کہ جو لوگ وفات پا چکے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ کے، تو گویا کہ ان لوگوں کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا،
کون سا عمل؟ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا، اور جو لوگ زندہ تھے ان کو بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف بھی نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ تو اسی لیے ان لوگوں نے سوال کیا کہ ان لوگوں کے اعمال کا کیا ہوگا جو لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے مر گئے؟ تو ان کے پاس تو زیادہ عمل نہیں تھا، کم عمل تھا، ان کو موقع ملا جو زندہ تھے۔ تو وہ لوگ جو وفات پا چکے ہیں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے، تو انہیں زیادہ عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، تو ان کے پاس زیادہ عمل ہے۔ تو گویا کہ لوگوں نے سمجھا کہ ان کے پاس زیادہ عمل ہے جو لوگ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے باب کی مناسبت اس سے بنتی ہے۔ تو جن لوگوں نے بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف نماز پڑھنے کا موقع پایا، تو گویا انہوں نے زیادہ عمل پایا، ان کا ایمان گویا زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ یہاں پر اس عمل کو ایمان سے تعبیر کیا ہے، تو گویا ان کا زیادہ ایمان ہوا ان لوگوں سے۔ تو اس طرح سے معلوم ہوا کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے اور اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ اگلی حدیث قال حدثنا معمل بن الفضل قال حدثنا محمد بن شعيب بن الشابور عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن ابي امامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان۔ باب روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، یعنی جس نے اس شخص سے محبت کی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یا اس وجہ سے محبت کی کہ وہ اللہ والا ہے، وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، وہ نیک آدمی ہے، یا ان اعمال سے محبت کی جو اعمال اللہ کو محبوب ہے، تو گویا اللہ کے لیے کسی بھی چیز سے محبت کی، کسی بھی شخص سے محبت کی، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور جس نے اللہ کے لیے بغض کیا، یعنی اس شخص سے بغض کیا جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، اس شخص ان چیزوں سے، ان اعمال سے بغض کیا جن اعمال سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، جو اللہ کو اچھے نہیں لگتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی چیز سے اس نے بغض کیا، اس لیے بغض نہیں کیا کہ اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، کسی اور کو تکلیف پہنچائی، بلکہ اس لیے بغض رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی عزت اور احترام نہیں کرتا، اس وجہ سے اگر اس سے بغض کیا جس نے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے عطا کیا، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نے خرچ کیا، اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا اس لیے اس نے خرچ کیا اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کیا، جہاں سے منع کیا وہاں سے رک گیا۔ تو جس نے اللہ کے لیے عطا کیا، اللہ کے واسطے کسی کو دیا، خرچ کیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے منع کیا، اللہ کے حکم کی وجہ سے غلط جگہ میں خرچ کرنے سے رک گیا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کہیں خرچ کرنے سے اس نے پیسہ وغیرہ دینے سے منع کر دیا کہ یہاں دیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہاں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہوگا، تو اس لیے خرچ کرنے سے رک گیا غلط جگہ میں، تو جس نے یہ کام کیا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، فقد استکمل الایمان، ایمان دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اس نے اپنے ایمان مکمل کر لیا، ایمان پڑھیں گے تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس طرح ترجمہ کریں گے۔ تو من احب للہ، اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے بغض کیا، اللہ کے لیے عطا کیا، اللہ کے لیے منع کیا، تو یہ سب محبت کرنا یہ دل کا عمل ہے، محبت یہ دل کا عمل ہے، بغض یہ دل کا عمل ہے، عطا للہ یہ اعضاء و جوارح کا عمل ہے، منع للہ یہ بھی عمل ہے، یہ سارے اعمال ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایمان کے مکمل ہونے کا ذریعہ بتایا ہے۔ معلوم ہوا کہ عمل کے ذریعے ایمان مکمل ہوتا ہے، ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، ایمان میں کمی، استکمل الایمان، جو اگر ایمان پہلے سے مکمل ہوتا
جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے، ایک بار ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، بس ایمان ہمارا پورا جبریل امین کی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایمان، جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان لوگوں سے کہ بھائی جب اگر ایسا ہوتا، ایمان پہلے سے مکمل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے اس کا ایمان مکمل ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ اعمال کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، برے اعمال کی وجہ سے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ نیک اعمال جو واجب اعمال ہیں ان کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ایمان میں کمی ہوتی ہے، حرام کام کو ترک کرنے کی وجہ سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، بے شمار اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ اگلی حدیث قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، مومنین میں ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل ہے، مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل کون ہے؟ احسنهم خلقا، وہ شخص ہے جس کا خلق اخلاق سب سے بہتر اور اچھا ہے، ان میں جو سب سے اچھا ہے اخلاق کے اعتبار سے۔ تو مومنین میں، مسلمانوں میں وہ شخص جس کا اخلاق سب سے زیادہ بہتر، سب سے اچھا ہے، اس کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے، اس کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے۔ اکمل اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اخلاق زیادہ اچھا نہیں ہے، کم اچھا ہے، تو معلوم ہوا کہ ان کا ایمان جو ہے زیادہ، سب سے زیادہ کامل نہیں ہے، ان کا ایمان کم کامل ہے، ان کے ایمان میں کمی ہے بنسبت ان لوگوں کے۔ معلوم ہوا کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ اخلاق، خلق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق یہ وہ اوصاف، اخلاق دو طرح کے ہوتے ہیں، اخلاق حمیدہ کچھ ہوتے ہیں، کچھ اخلاق مذمومہ ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق کو اخلاق حمیدہ کہا جاتا ہے، برے اخلاق کو جو ہے اخلاق مذمومہ کہا جاتا ہے۔ تو اخلاق یہ اچھی صفت ہے، اچھے اوصاف ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حقیقت حسن الخلق بذل المعروف وکف الاذى وطلاقة الوجه۔ حسن اخلاق کی حقیقت کیا ہے؟ بذل المعروف، معروف بھلا کام کرنا، اذى تکلیف دہ چیزوں سے دور رہنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، کسی کو کسی بھی طور پر، ذہنی طور پر، معنوی طور پر، مادی طور پر تکلیف نہ پہنچانا، اور اس کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، اور طلاقت الوجہ ہے چہرے کا کھلنا، کسی سے ملاقات کرے تو مسکرا کر ملے، ابتسامہ ہو چہرے پر، مسکراہٹ ہو، ملے تو سامنے والے کا دل کو خوش کر دے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حسن اخلاق ہے۔ تو حسن اخلاق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان میں تکمیل کا، زیادتی کا ذریعہ بتایا۔ حسن اخلاق بہت ہی جامع لفظ ہے، اس میں ہر قسم کی کے خیر اس میں داخل ہے۔ یہ بھی اخلاق ہے، انسان کا اخلاق کبھی اس کے رب کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اگر انسان شرک کرتا ہے تو گویا اس کا اخلاق اللہ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ اس کا اخلاق کب صحیح ہوگا؟ جب صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ کے سے خوف کھائے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ حسن اخلاق ہے۔ ایسے ہی انسانوں کا انسانوں کے ساتھ جو ہے حسن اخلاق ہوتا ہے، ایسے ہی انسانوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ اخلاق ہوتا ہے۔ تو اخلاق بہت ہی جامع لفظ ہے، تو جس کا جتنا زیادہ اخلاق اچھا ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ کامل ہوگا۔ ایمان کے کامل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان میں کمی تھی تبھی تو وہ مکمل ہوا، کمی نہیں ہوتی تو مکمل کیسے ہوتا؟ تو معلوم ہوا کہ جو جتنا زیادہ نیک عمل کرے گا اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ مکمل اور پختہ ہوگا۔ اگلی حدیث قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال واخبرني الزهري عن عامر بن سعد بن ابي وقاص رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ عن ابیہ۔ عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی سعد بن ابی وقاص سے،
سعد بن ابی وقاص یعنی سعد ابن مالک بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اعطى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجالا ولم يعطي رجالا، اعطى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، دیا رجالا کچھ لوگوں کو مال وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے تو کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ولم يعطي رجلا منهم شيئا، اور ان میں سے ایک آدمی کو کچھ نہیں دیا۔ فقال سعد، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ اعطیت فلانا وفلانا ولم تعطی فلانا شیئا وهو مؤمن، اللہ کے رسول آپ نے فلاں اور فلاں کو مال دیا اور فلاں شخص کو کچھ بھی نہیں دیا حالانکہ وہ بھی مومن ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او مسلم، او بمعنی بلکہ وہ مسلمان ہے یا استفہامی انداز میں کہا او مسلم، یا وہ مسلمان ہے۔ تو حتی اعادها سعد ثلاثا، حضرت سعد نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی، وہ مومن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او مسلم، وہ مومن او مسلم، 3 دفعہ یہ بات دہرائی۔ تو حضرت سعد کہہ رہے تھے یہ مومن ہے، یہ حضرت سعد نے ان کے اصل کے اعتبار سے کہہ رہے تھے، اصل ایمان کے اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھیے وہ مسلمان، یعنی ایمان تو بہت جامع لفظ ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مومن ہوں، کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتے کہ مومن، اس لیے کہ مومن کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پورے سارے نیک اعمال کو بجا لایا، سارے محرمات کو اس نے ترک کر دیا، سارے منکرات کو اس نے چھوڑ دیا۔ ایک بہت ہی یعنی تزکیہ والا لفظ ہے، اور تزکیہ انسان کو اتنا اعلیٰ تزکیہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا تزکیہ کرنا چاہیے جس میں یعنی تزکیہ کی گنجائش ہو۔ تو مسلم کہنے میں تزکیہ کی حد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی اور اشارہ کر دیا کہ اتنا تزکیہ کرو، مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ مومن تو بہت بڑا تزکیہ ہو جاتا ہے کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مومن ہے۔ تو اس آدمی نے یہ حضرت سعد نے 3 دفعہ کہا او ہوا مومن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا او مسلم، او یعنی بلکہ وہ مسلمان ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس سے بھی معلوم ہوا ایمان اور اسلام میں فرق، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا۔ تو یہیں پر یہ بھی اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عمل کی وجہ سے ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، عمل کی وجہ سے ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر شخص، ہر مسلمان اپنے بارے میں مسلمان تو کہے گا، لیکن اپنے بارے میں میں مومن ہوں، یہ کوئی مسلمان جو ہے نہیں کہتا۔ یہ کہہ سکتا ہاں انشاءاللہ مومن ہوں، لیکن یہ کہ میں مومن ہوں تو اس میں نفس کا تزکیہ ہے۔ اس لیے سلف صالحین سے ایمان میں استثناء ثابت ہے۔ ایمان میں استثناء یعنی سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ انا مؤمن انشاءاللہ، یا کوئی پوچھتا آپ مومن ہیں تو کہتا ہاں انشاءاللہ مومن ہوں، تو یہ نہیں کہتا ہاں مومن ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کہ میرے نیک اعمال اللہ کے یہاں قبول ہے نہیں قبول ہے، پتہ نہیں میں سارے نیک اعمال کو بجا لا رہا ہوں نہیں لا رہا ہوں۔ کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے کہ میں سارے نیک اعمال کر رہا ہوں اور سارے گناہوں سے میں بچ رہا ہوں، کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین کہتے تھے نا مؤمن انشاءاللہ، استثناء کرتے تھے ایمان میں۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول او مسلم ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اعطی رجالا وعدأوا من هو احب الی منهم لا اعطیه شیئا مخافة ان یکبوا فی النار علی وجوہهم۔ انی اعطی رجالا، میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں، ان کی تعلیف قلب کے لیے عطا کرتا ہوں، انہیں دیتا ہوں۔ وَأَدَعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ، جو میرے نزدیک ان میں زیادہ محبوب ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس پر ڈر نہیں ہے کہ یہ جو ہے مجھ سے ناراض ہو جائے گا یا یہ جو ہے مرتد ہو جائے گا، اس سے ڈر نہیں ہے، لیکن جس کے بارے میں ڈر ہے کہیں مرتد نہ ہو جائے، بدظن نہ ہو جائے، جن کے ایمان کمزور ہیں، ان کے لیے میں دیتا ہوں، ان کی تعلیف قلب کے لیے۔ مخافت، اس ڈر سے، اس اندیشے سے، ان یکبوا فی النار، کی وہ جہنم میں منہ کے بل، علی وجوہہم، اپنے منہ کے بل وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ اس ڈر سے کہ اگر میں نے ان کو نہیں دیا تو یہ لوگ بدظن ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے یہ لوگ مرتد ہو جائیں یا اسلام کے قریب نہ آئیں، اس لیے ان لوگوں کو دیتا ہوں جو لوگ یہ ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان اچھی طرح سے راسخ نہیں ہوا ہے، جن کا ایمان بہت کمزور ہے، بہت ناقص ایمان ہے، ان لوگوں کے لیے دیتا ہوں، ان کی تعلیف قلب کے لیے، تاکہ یہ لوگ اللہ اس کے رسول سے قریب آ جائیں، ایمان سے قریب آ جائیں، ان کا ایمان اور مکمل ہو جائے، اس لیے میں انہیں دیتا ہوں۔
تو اس طرح سے اس حدیث میں اس بات کی یعنی صراحت ہے، وضاحت ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب ہیں، آپ کے زیادہ قریب ہیں، چاہنے والے، ان کو نہیں دیتے کہ یہ تو ہے ہی اپنے، یہ تو اللہ رسول کو چاہتے ہیں پہلے ہی سے، ان کا ایمان تو مضبوط ہے، لیکن جن کا ایمان کمزور ہے انہیں دینے کی، ان کی تعلیف کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو عطا فرماتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ یہاں پر ایمان اور اسلام کا ذکر آیا یا مومن اور مسلم کا ذکر آیا، تو اسلام اور ایمان میں دونوں میں فرق بھی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں جو ایک ضابطے والی بات ہے وہ یہ کہ جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ اکٹھے ہوں تو دونوں کے الگ الگ معنی ہوں گے۔ الگ الگ معنی بولے تو اسلام کا مطلب ہوگا ظاہری اعمال اور ایمان کا مطلب ہوگا باطنی اعمال، جیسے ایمان باللہ والیوم الاخر والقدر خیر وغیرہ، ایمان کے جو 6 ارکان، اور اسلام کا مطلب ہوگا ظاہری اعمال جو اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ لیکن جب یہ الگ الگ استعمال ہوں، ایک ساتھ نہ ہوں، تب جو ہے ایمان میں اسلام بھی داخل ہے، اسلام کا لفظ جب آئے گا تو اس میں ایمان بھی داخل ہوگا۔ اگلی حدیث قال حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا ابن ثور عن معمر قال وقال الزہری، امام زہری فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا، ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو، لم تؤمنوا مومن نہیں ہوئے ہو، ولیکن قولوا لیکن کہو اسلمنا ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ کلمہ پڑھ کر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ایمان میں داخل ہونے کے لیے یعنی مومن بننے کے لیے اس کو صرف کلمے سے نہیں کافی بلکہ عمل کرنے پڑیں گے، نیک اعمال اس کو کرنے پڑیں گے۔ قال امام زہری کہتے ہیں کہ نرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان الاسلام الکلمۃ، اسلام تو قول ہے، قول واسلمنا، اسلام کلمہ ہے، کلمہ شہادت پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ کہو اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہو گئے مسلمان۔ تو یہ منافقین بھی ان کا شمار مسلمانوں میں ہوتا تھا، وہ کلمہ پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کا شمار مسلمانوں میں ہوتا تھا، وہ صرف یعنی زبانی طور پہ پڑھتے تھے۔ تو ایسے بہت سارے اعرابی، دیہاتی اور منافق لوگ تھے جو صرف زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کہو اسلمنا ہم مسلمان ہو، یہ نہ کہو کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم مسلمان، ہم بھی ایمان والے ہیں، یہ کہو کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ والایمان العمل، ایمان عمل ہے، ایمان عمل کا نام ہے، اسلام کلمہ شہادت کا نام ہے اور ایمان عمل کا نام ہے۔ امام زہری فرما رہے ہیں کہ اسلام کلمے کا نام، کلمہ پڑھا تو اسلام میں داخل ہو گئے، اور نیک اعمال کریں گے تو اب ایمان مضبوط ہوگا، جتنے زیادہ نیک اعمال کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ ایمان کامل ہوتا جائے گا۔ تو اس طرح سے ایمان میں اضافے کے لیے نیک اعمال کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کلمہ پڑھ کر آدمی ایمان میں، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اسلام میں، لیکن ایمان ہے جو وہ بہت، اس کے ہم پیچھے حدیث گزر چکے ہیں، اس کے بہت سارے شعبے ہیں، 70 سے زیادہ اس کے شعبے ہیں، تو جتنے زیادہ نیک عمل کریں گے اتنے ہی زیادہ اس کے درجات ایمان میں بڑھتے جائیں گے۔ اگلی حدیث ہے قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق وحدثنا ابراہیم بن بشار قال حدثنا سفیان المعنى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين الناس قسما فقلت أعطي فلانا فإنه مؤمن۔ روایت ہے عامر بن سعد سے، وہ اپنے والد سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا ہے، یہ قسم بین الناس قسما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا لوگوں کے درمیان کچھ چیز، کچھ سامان جو ہے تقسیم کیا۔ فقلت، میں نے کہا اعطی فلانا فإنه مؤمن، فلاں شخص کے لیے بھی دے دیجئے، وہ بھی مسلمان، وہ بھی مومن ہے۔ قال، آپ نے فرمایا او مسلم، یا وہ مسلمان ہے، یا مطلب ہے بلکہ وہ مسلمان ہے۔ انی لاعطی الرجل العطا، یقیناً میں کسی آدمی کو عطا، کچھ ہدیہ و کچھ مال یا سامان عطیہ وغیرہ دیتا ہوں،
وغیرہ اور اس آدمی کے علاوہ دوسرا آدمی احب الی منہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ محبوب ہے، جس کو نہیں دے رہا ہوں وہ مجھے اس سے بھی زیادہ محبوب ہے، لیکن اسے کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے دے رہا ہوں مخافۃ ان یکب علی وجہہ، اس ڈر سے دے رہا ہوں کہ کہیں وہ منہ کے بل اوندھا جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، کہ اگر اس کو نہیں دوں گا یہ مرتد ہو جائے گا، یہ ابھی ایمان میں نیا نیا داخل ہوا، اس کا ابھی ایمان مضبوط نہیں ہوا ہے، تو یہ کہیں مرتد نہ ہو جائے، مرتد ہو گیا تو جہنم میں منہ کے بل ڈال دیا جائے گا، اس ڈر سے، اس وجہ سے میں ان کے لیے دیتا ہوں۔ تو اس لیے تم یہ نہ سمجھو کہ میں جس کے لیے نہیں دے رہا ہوں تو وہ یعنی میرے نزدیک اچھا نہیں ہے یا میری نگاہ میں وہ محبوب نہیں ہے، تو جس کو نہیں دے رہا ہوں وہ تو میرے نزدیک زیادہ محبوب پہلے ہی سے ہے، لیکن اس ڈر سے میں دے رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان سے مرتد ہو جائے۔ تو یہ ساری حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عمل ایمان میں اضافہ کرتا ہے، عمل ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اچھے اعمال سے جب ایمان میں زیادتی ہوتی ہے تو برے اعمال سے ایمان میں کمی ہوتے ہے، ایمان میں نقص ہوتا ہے، جیسا کہ اور احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔